بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہوں گے آپ لوگ، امید ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور پھر غور کرنا اپنی زندگی کے اندر کہ آج ہمارا بہیویئر، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ کیونکہ آج کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری کمی ہے یہ کہ ہم نے وہ رویہ، وہ اخلاق لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، اسی لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہم خود اس چیز کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہم خود اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنا بہیویئر لوگوں کے ساتھ ویسا بنائیں۔ آج جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد بتاتے ہیں، نعوذ باللہ کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ کہ ایک عورت تھی جو مسلمان نہیں تھی، بہت ہی غریب، بہت ہی زیادہ لاچار، محتاج، اس کا شوہر نہیں تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، تو وہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، پھٹا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کا جسم جھلکتا تھا۔ تو ایک دن اس کا بیٹا اس سے کہنے لگا اپنی ماں سے کہ امی جان، آج میں چچا جان کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک کپڑا لے کر آتا ہوں، تیرا جسم جگہ جگہ سے دکھتا ہے، یہ کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تیرا جسم جھلکتا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس کی ماں نے اس کو منع کیا کہ نہیں بیٹا، نہیں، ضرورت نہیں ہے، تو نہ جا، منع کیا، لیکن وہ بیٹا چلا گیا پھر بھی۔ تو اس کے چچا نے اس کو دھتکار کر واپس کر دیا۔ تو وہ لڑکا روتا ہوا آ رہا تھا، تو راستے میں ایک صحابی ملے اور ماجرا پوچھا، تو اس نے پوری واردات بتائی کہ یہ ہوا میرے ساتھ۔ وہ صحابی نے فرمایا کہ جا حرم میں چلا جا، سیرے حرم میں ایک شخص ایسا ہے کہ وہ تیری مدد ضرور کرے گا، وہ تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ پہلے تو اپنی ماں کے پاس آیا، پورا حال بتایا کہ امی جان ایسا ہے کہ چچا نے دھتکار کر مجھے واپس کر دیا ہے، لیکن ایک شخص ہے سینے حرم میں وہاں جاؤں گا، تیرے لیے کپڑا مانگوں گا اور وہاں سے لے کر آؤں گا، اور کسی نے مجھے بتایا ہے کہ میں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ تو اس کی ماں اس کو منع کرنے لگی کہ بیٹا تم نہ جا وہاں پر، تیرا دین دھرم بدل دیں گے، میں نے سنا ہے کہ جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا دین دھرم بدل دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو مت جا وہاں پر۔ تو اپنی امی سے کہنے لگا نہیں امی، میں بتوں کا پکا رہوں گا، میں اپنا دھرم نہیں چینج کروں گا، میں اپنا مذہب نہیں بدلوں گا۔ پھر وہ جاتا ہے اور جیسے وہاں پر پہنچتا ہے تو ہمارے نبی اس کو دیکھ کر فوراً پوچھتے ہیں کہ بتا کس غرض سے آیا، کیا مقصد ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ پہلے آپ مجھ سے یہ وعدہ کر لیجئے، پہلے آپ مجھ سے یہ عہد کر لیجئے کہ آپ میرا دھرم نہیں بدلوائیں گے، آپ میرا مذہب نہیں بدلوائیں گے، میں اپنے بتوں کا پکا رہوں گا۔ تو ہمارے نبی نے مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے، چل تو بتا تیری ضرورت کیا ہے، وہ اپنے دھرم پر رہے۔ تو کہنے لگا میری امی جان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا، ان کا جسم جھلکتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کسی نے بتایا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ میری مدد ضرور کریں گے، آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں آپ۔ تو ہمارے نبی نے جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈال دی اور کہا جا لے جا اپنی ماں کے اوپر ڈال۔ تو فوراً وہ لڑکا خوشی خوشی چادر لے کر آیا، اپنی ماں کے اوپر ڈال دیا۔
ماں نے فوراً پوچھا بیٹا تو نے اپنا دھرم تو نہیں بدلا, تو نے اپنا مذہب تو نہیں بدلا؟ تو کہنے لگا نہیں ماں, میں نے یہ پہلے ہی عہد کروا لیا تھا کہ میں بتوں کا پکا رہوں گا, میں اپنا دھرم نہیں چینج کروں گا, میں اپنا مذہب نہیں چینج کروں گا. تو ماں کہنے لگی روتے ہوئے نہیں بیٹا, اب مجھے اس کا دھرم اس کا مذہب ضرور قبول کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا اخلاق جب اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا پیارا ہوگا. جب اس دین کے رہبر کا یہ بہیویئر ہے, یہ اخلاق ہے, یہ رویہ ہے, تو اس کا دین کیسا ہوگا, مجھے اس کا دین ضرور قبول کرنا چاہیے. تو ماں بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے. تو یہ نبی کا اخلاق تھا, یہ نبی کا رویہ تھا. آج جو لوگ پیش کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہے ہمارے نبی کی بایوگرافی, انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی. اور ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کی, تقریروں میں کی لیکن کبھی اپنی زندگی کے اندر وہ رویہ وہ بہیویئر نہیں لایا. ایک اور واقعہ جو بہت زیادہ مشہور و معروف, ایک بڑھیا تھی جو اپنا ساز و سامان لے کر اپنے گھر کے دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص نکلے تو اس کا وہ سامان اس کے سر پر لدوا دے. تو ہمارے نبی اچانک سے اس راستے سے نکلے اور کہنے لگے اے بڑھیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی ہاں یہ سامان میرے سر پر لا دو. جب ہمارے نبی نے اس سامان کو اٹھایا تو اس سامان کا جو وزن تھا وہ وزنی تھا, بوجھ زیادہ تھا, اور بڑھیا جو تھی وہ لاغر تھی, کمزور تھی. تو ہمارے نبی کہنے لگے بڑھیا اس سامان کا وزن بہت زیادہ ہے, تو جہاں جانا چاہتی ہے میں اس سامان کو پہنچا دوں وہاں پر. تو بڑھیا کہنے لگی اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے تو آجا میرے پیچھے پیچھے. تو ہمارے نبی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اس بڑھیا کے. تو راستے میں بڑبڑ کہ سنا ہے مکے میں کوئی شخص آیا ہے جو بتوں کی پیروی سے منع کرتا ہے, جو اس سے ملتا ہے پتہ نہیں وہ کون سا جادوگر ہے, اس کے اندر کیسا جادو ہے کہ وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین دھرم بدل دیتا ہے, اور تو اس سے بچ کے رہنا. ہمارے نبی چپ چاپ سنتے رہے, مسکراتے رہے اور بڑبڑاتی رہی. پھر خیر جہاں پر اس کو جانا تھا جب وہاں پر پہنچی, ہمارے نبی نے سامان کو اتارا تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تو نام کو بتا جا اپنا, میں جہاں جا رہی ہوں جب لوگ پوچھیں گے تو مکہ چھوڑ کر کیوں آئی تو میں بتاؤں گی کہ مکہ میں ایک شخص ایسا آیا تھا جو لوگوں کے دین دھرم بدل دیتا تھا. تو لوگ مکہ کو کتنا برا بھلا کہیں گے, گالیاں دیں گے. تو وہاں پر میں تیرا بھی ذکر کروں گی کہ مکہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا اس کا رویہ ہے, بہت اچھا اخلاق ہے, تو میں تیرا بھی نام لے لیا کروں گی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کہ اے بڑھیا میں وہی محمد ہوں جسے تو گالی دے رہی تھی, میں وہی محمد جسے تو گالی دے رہی تھی. تو میرے بھائی یہ رویہ یہ اخلاق جب ہمارے نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تب یہ دین پھیلا, لوگ دین میں آتے گئے, دین میں شامل ہوتے گئے. آج جو لوگ اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا, اسلام کو دہشت گرد سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں, ان کو نہیں پتہ اسلام کے بارے میں, وہ اسلام کی حقیقت نہیں جانتے. آج یہ کتے نرسمہانند جیسے لوگ ایرے گئے یہ نہیں جانتے ہیں, اور کمی اس میں ہماری آپ کی کمی ہے کہ ہم نے نہیں پیش کیا اس دین کو, ہم نے نہیں پیش کیا اپنے نبی کے اخلاق کو, لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا, لوگوں کو نہیں بتایا. اگر بتایا ہوتا تو آج کسی کی مجال نہ ہوتی کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا. تو یہ جو لوگ نرسمہانند جیسے لوگ یہ ہر زمانے میں رہے ہیں, ہمیشہ سے ان کی کوششیں رہی ہیں اسلام کو برباد کرنے کی, اسلام کو بدنام کرنے کی, اور کوئی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ بھی اپنی کوششیں کر لیں, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اپنی کوششیں کرتے رہے, کرنے دو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرو, باتوں سے نہیں, اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر کے لوگوں کے سامنے وہ رویہ وہ اخلاق پیش کرو, لوگوں کے سامنے وہ بہیویئر لوگوں کے سامنے پیش کرو. لوگوں کو پتہ چلے کیا اسلام کیا سکھاتا ہے. اسلام دہشت گردی کا پارٹ نہیں پڑھاتا ہے, اسلام نفرت کا پارٹ نہیں پڑھاتا. لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کی مددیں کر کے, محتاجوں کی مدد کر کے, مسکینوں کی مدد کر کے, غریبوں کی مدد کر کے, کمزوروں کی مدد کر کے, خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا سبق سکھاتا ہے, اللہ کے نبی کون سا دین لے کر آئے تھے, کیا سبق کیا پیغام امت کو دیا ہے, خود پتہ چل جائے گا. اور یہ جیسے لوگ کمنٹ کریں, گستاخی کریں, ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کی. ان کتوں کا حشر اللہ خود بخود بہتر انشاءاللہ
بہت جلد آنکھوں کے سامنے کرے گا، اور کرتا ہے، کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک نرسمہانند پیدا ہوئے اس ہندوستان کے اندر، اس دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ آئے، ان کا کیا حشر ہوا سب لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس تاریخ میں ہے۔ اور میں یہ جو واقعہ دو بتایا، یہ ایک دو واقعہ نہیں، ہزاروں سینکڑوں واقعات ہمارے نبی کی زندگی کے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، تب پتہ چلے گا۔ میرے بھائی، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کو دہشت گردی سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسلام کو جانیے، اسلام کو پڑھیے، آپ ہمارے نبی کی بایوگرافی کو آپ پڑھیے، تب خود پتہ چل جائے گا۔ کبھی نبی کی شان میں آپ گستاخی نہیں کریں گے، ان کا حال ایسا ہو جائے گا، یہ اس طریقے سے مٹ جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ویسا بیہیویئر، ویسا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، جے ہند۔